وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو ہدایت دیتا ہے، جو راستہ دکھاتا ہے، وہ بالکل سیدھا، بالکل پازیٹیو راستہ ہے، ایسا راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے۔ اور یبشر المؤمنین، اور یہ بشارت ہے مومنوں کے لیے، یہ بشارت دیتا ہے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، کن مومنوں کو؟ جو صالح اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرہ، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اجرا کبیرہ، کبیر اکبر سے ہے، کس چیز کے بڑا ہونے کے لیے آتا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 21 تک کی جو آگے آیات ہیں، ان میں مشرکین قریش اور یہود دونوں کو اس قرآن پر ایمان لانے کی پرزور دعوت دی گئی ہے۔ جو فطرت کی دعوت دیتا ہے، جو اس صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے جو حقیقی صراط مستقیم ہے، جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی، اس راستے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن جو ہے نا، قرآن ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آج بھی اگر ہم مسلمان قرآن کو پکڑ لیں، یقین جانیں، تو حالات بدلتے نظر آئیں گے۔ اللہ کرے یہ قرآن ہمارے دلوں کو ٹچ کرے، ہمارے دلوں کو دنیا بدل جائے۔ ہماری حرکات جو ہیں ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی، اللہ کرے کہ ہم اپنے اخلاق سنواریں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں جب بات کی کہ جو بنی اسرائیل کرتے رہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی چہیتی قوم تھی، اللہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے سورہ البقرہ میں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو، اس فضل کو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں کے جتنی بھی قومیں تھیں ان پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت جو ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہے۔ آج ہم جو ہے خیر امت کہلاتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہمارا بہت بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ قرآن جو ہے اگر اس کی انگلی پکڑ لیں گے، یقین جانے تو یہ انگلی پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ ایسا انسان کو اپنے اندر، ایسا یہ اپنے اندر کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، انسان کے اندر جذب ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کا دیکھنے کا انداز، سننے کا انداز، بولنے کا انداز، سب کچھ بدل جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے، اللہ اکبر، کوئی راستہ پوچھنا ہو تو کسی سے راستہ پوچھا جائے تو وہ کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں سے وہ موڑ لے لینا، وہاں سے آگے وہ سڑک آ جائے گی۔ لیکن قرآن ایسے نہیں کرتا، یہ یقین کرے انگلی پکڑ لیتا ہے کہ چلو اب میرے ساتھ، میں تمہیں منزل مقصود تک پہنچاؤں۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا ہمارے حق میں حجت بنے گا یا ہمارے خلاف۔ اور اسی طرح حدیث آتی ہے کہ جو صاحب قرآن ہوگا نا، صاحب قرآن کون ہے؟ جو قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے، یہ ہے صاحب قرآن۔ کل قیامت والے دن جب اٹھے گا تو وہ دیکھے گا اس کے ساتھ ایک نوجوان ہے، پوچھے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں تمہارا وہ قرآن ہوں۔ لوگ اپنے دندوں میں اپنے مشغولیت میں تھے اور تو میرے ساتھ مصروف تھا، اور آج میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ انگلی پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ بہرحال تمام انبیاء نے اسی دعوت ایمان کو اللہ اکبر دیا، اور جب لوگوں نے دعوت کو نہیں مانا، دیکھیں یہ قرآن جو ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے، آپ مسلمان اس کو قرآن کو نہ پڑھیں گے، نہ قرآن کے راستے کو اپنائیں گے، اور پھر دوسری پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ قرآن ہے، یہ عالمی دعوت ہے قرآن۔ اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آنی۔ باقی کتابوں میں تحریفات ہو چکی، قرآن میں تحریف نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لے لی۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، باطل اس میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کو محفوظ ایسا کیا کہ کسینوں میں محفوظ کر دیا کہ اتنی بڑی کتاب 7 سال کا، 5 سال کا، 8 سال کا بچہ بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ ایسے انتظامات ہوئے۔ بہرحال اس دعوت پر ایمان لانے والے اور اس کی تکذیب کرنے والے دونوں کا انجام واضح فرما دیا گیا ہے کہ کیا ہوگا۔
یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت 9 سے 21 تک، جو اتنی آج ہم پڑھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی، ان لوگوں کو ملامت کی گئی ہے جو آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں اور قرآن کی واضح آیات نشانیوں سے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، رخ پھیرے ہوئے ہیں، اور عذاب کی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب۔ اقوام جو ہے نا، ان حاضل قرآن یہدی للتی ہی اقوام، اقواموں کے معنی ہے صراط مستقیم، وہ راستہ جو فطرت، یہ قرآن تمہیں دکھاتا ہے، ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے، ہدایت کا راستہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ جو فطرت اور عقل کے مطابق ہو، اللہ تک پہنچنے اور پہنچانے والا ہو، دونوں ہی کام کرتا ہے۔ یہ کہ بنی اسرائیل و مشرکین نے قریش دونوں کو قرآن کی یہ دعوت پہنچنی چاہیے، ان کو پہنچی بھی، یہودی جو مدینے میں تھے، دونوں کو قرآن کی اس دعوت کو مان کر اس پر آ جانا چاہیے، دونوں کے لیے یہ دعوت ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اس قرآن کے بغیر آپ کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کی زندگی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، یہ بات تو یقینی ہے، ورنہ بھٹک جائے گا۔ تو بھٹکنے کے بجائے بہتر ہے کہ قرآن جس طرف تمہیں بلا رہا ہے، اے مشرکین مکہ، اے یہود و نصارہ، اے بنی اسرائیل، آ جاؤ اس طرف۔ یہ قرآن ان لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دیتا ہے جو اس پر مان لا کر عمل صالح والی زندگی کو اپنائیں گے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اگلی آیت ہے فرمانے کہ وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخرت پر، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے یا آخرت کو مان کے بھی اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، آخرت ایک حولہ سا بن کر رہ جاتی کہ ہاں ہوگا، دیکھا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے سبب وہ اس قرآن کی طرف بھی نہیں آ رہے، اس دعوت کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے، ہم سب کے لیے ہے، اور اللہ اسپیشلی اس آیات مبارکہ میں جو دعوت دی جا رہی ہے وہ مشرکین مکہ اور یہودیوں کو دی جا رہی ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی دعوت اسی طرح آج کھلی ہے۔ ان حاضل قرآن یہدی للتی ہی اقوام، کہ یہ قرآن، اس قرآن کے بغیر کوئی اگر سمجھتا ہے نا کہ وہ دین پر چل پائے گا، دین کو سمجھ پائے گا اور صاحب قرآن کو سمجھ پائے گا، تو یہ ناممکن بات ہے، کیونکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت اس قرآن کے گرد گھومتی تھی، ساری وضاحت اس قرآن کو واضح کرنے کے لیے تھی۔ قرآن کے بعد آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں ایسے اصول اور قوانین کی تعلیم دیتی ہے یہ کتاب، جو ہر لحاظ سے دیگر قواعد و ضوابط سے بہتر ہے، مفید اور نفع بخش ہے۔ اس لیے بے جھجک اپنی انفرادی اور اجتماعی، سیاسی اور معاشرتی، مدنی اور اخلاقی رہنمائی کے لیے ہمیں اسی کی روشنی میں آنا پڑے گا، انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پر بھی، ایز اے ہول۔ کیونکہ جو لوگ قرآن کی اس دعوت کو صدق دل سے قبول کر لیتے ہیں، ان میں راست بازی آ جاتی ہے، صدق دل سے راست بازی سے اس پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن ان کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ تمہارا کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، میں یا عمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، تو وہ بھی پالے گا، کہ جس نے ذرے برابر بھی خیر کا عمل کیا ہوگا وہ بھی وہاں پالے گا۔ تمہارا کوئی عمل رائے گا نہیں جائے گا، تمہاری کوئی محنت بے صبر نہ رہے گی، تم کو ان تمام کوششوں کا، جدوجہد کا عظیم صلہ دیا جائے گا۔ کیسے آئیں گے قرآن کی طرف؟ اللہ کرے کہ آج بھی سوچیں، آئیں اس قرآن کے لیے وقت نکالیں۔ ہم اس قوم کی قسمت، ہماری مسلمانوں کی قسمت اس قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت ساری قوموں کو بلند کرے گا، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوں گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک خدا ہو کر۔ اللہ اکبر۔ ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اس وقت ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دنیا اور آخرت کی ذلت اور خواری کا سبب ہے، یقین جانے۔ بنی اسرائیل نے 2 مرتبہ سرکشی اور نافرمانی کی تو 2 مرتبہ ذلیل کیے گئے،
مسلمانوں کی ترقی بھی یہی ہے. تھوڑا سا اس پر بھی غور و فکر کر لیتے ہیں ہم. جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے وہ دنیا میں کامیاب رہے, سرفراز رہے. اور جب وہ اجتماعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگے انہوں نے دعوت, تبلیغ اور جہاد کو چھوڑ دیا. جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیا ہم نے. اصل بات جو ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم گائیوں کی دنیا پکڑ کر کھیتی باڑی اور تجارت پر راضی ہو جائے گے, بائی انیا کا لفظ ہے کہ تجارت پر راضی ہو جائے گے, اور اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دو گے تو تم پر وہ ذلت اس وقت تک چھائی رہے گی جب تک واپس اللہ کی راہ میں جہاد کی طرف نہیں آؤ گے, یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرف نہیں آؤ گے. اس امت کی جو عظمت ہے نا, عزت ہے, کامیابی ہے, کامرانی ہے, وہ جہاد فی سبیل اللہ پہ ہے. اور جو ہمارا حال ہے وہ مسند احمد کی 2 حدیث ہے کہ اقوام عالم ہم سے جو کر رہی ہیں, نہ G7, نہ G9, نہ G13, نہ G15, کسی میں ایک مسلمان ملک بھی شامل نہیں ہے. ہمارے فیصلے باہر کیے جاتے ہیں. IMF ہمارا بجٹ سیٹ کر دیا ہے, امریکہ سے ہمیں آرڈر آتے ہیں, ہمیں ان پر عمل کرنا ہوتا ہے. یہ حال ہے ہمارا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ اقوام عالم تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے بھوکے دسترخوان پر. فرمایا کہ تعداد میں بہت کم ہوں گے. نہیں کہا کہ تعداد میں تو تم اتنے ہوگے جیسے اللہ اکبر سمندر کی جاگ کی طرح ہوگے, لیکن تمہارا حال یہ ہوگا کہ بہت زیادہ ہوگا, لیکن حال یہ ہوگا کہ سمندر پہ جیسے جاگو وہ حیثیت ہوگی تمہاری. پوچھا کہ یہ کس وجہ سے ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ تو بہت کم تعداد میں صحابہ تھے. ان کو لگا کہ اتنی تعداد ہوگی پھر بھی ہم اتنا ذلیل و خوار ہوں گے, اللہ اکبر مسلمان ہوں گے. فرمایا کہ 2 چیزیں پیدا ہو جائیں گی, حب دنیا, دنیا کی محبت, دنیا کی راحت, دنیا کی خواہشیں چاہیے, اور کراہیت الموت, موت سے نفرت ہوگی. کراہیت الجہاد ایک الفاظ ہے کہ جہاد نہیں کرنا چاہیں گے, اللہ کی راہ میں نہیں لڑنا, کیونکہ لڑنے سے 2 ہی چیزیں ہیں, یا اللہ کامیابی دے گا یا شہادت دے گا. مرنا نہیں چاہتے, یقین نہیں ہے. اللہ اکبر. جب ہم نے بھی چھوڑ دیا ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے, ان کی رسومات کو اپنے دین میں جذب کر لیا, تو ہندوستان میں کئی صدیوں تک حکومت کرنے والے مسلمانوں کو انگریزوں نے اپنا غلام بنا لیا. اللہ اکبر. کتنی لمبی حکومت تھی. کب آیا تھا بابر, کب تک چلی محمود غزنوی, کب آیا مغل, کتنا بڑا اس کا حکومت تھی. اللہ اکبر. بابر کی یا شاہ جہان کی, جن کی بھی دیکھتے جائیں آپ, جتنی بھی حکومت تھی, اور کیسا انڈیا میں کتنا ہم نے بڑے صغیر پاک و ہند میں کیا. 150 سال تک اللہ اکبر جو ہے 200 سال تک 300 سال تک ہماری حکومت رہی. پھر انگریزوں نے ہمیں آ کر غلام بنا لیا, اور 150 سال تک اس غلامی میں مبتلا رہے ہم. اور جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول کر کے انہیں آزادی کی نعمت عطا کی تھی, بہت ساری قربانیوں سے یہ بڑے صغیر پاک و ہند میں ہمیں یہ ملک, یہ آزادی ملی. رمضان میں 27 رمضان کو یہ پاکستان ملا, اور ایک آزاد ملک اللہ نے عطا کیا, لیکن ہماری روش وہ پھر وہی رہی. ہم نہیں بدلے. وہی ہندوؤں کی فلمیں, وہی ان کا کلچر, وضع میں تم نصارہ, تمدن میں تم حنود. یہ کیسے مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے جہود. ہماری وضع قطع جو ہے وہ ہماری انگریزوں جیسی ہے, پہنا سہنا. اور رسومات 17 فنکشن کیے جا رہے ہیں شادیوں پہ. مجھے یہ تجربہ اس وقت ہوا کیونکہ میں باہر جاتا تھا, دبئی جاتا تھا, تو ایک دوست تھا قدیش کوئی, اس نے مجھے اپنا شادی کا کارڈ دیا. تو میں نے دیکھا اتنے سارے, میں نے کہاں جانا ہوتا, میں وہاں میں نہیں جاتا, تو اس نے مجھے کارڈ دیا, دبئی میں شادی تھی. تو میں دیکھ رہا تھا کہ 17 فنکشن, اور آج وہی کارڈ جب پاکستان میں مجھے ملتے ہیں کہ 13 فنکشن 17 فنکشن, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم نے ان کی کوئی رسم نہیں چھوڑی. کس رسم کو ہم اپنا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. آج میوزک نائٹ ہے, آج مہندی ہے, آج فلاں ہے, آج فلاں ہے, آج فلاں ہے, آج فلاں ہے. اللہ اکبر. بہرحال اسی روش کی وجہ سے 24 سال کے بعد ہی, صرف 47 کے بعد 71 میں ہم سے آدھی نعمت مشرقی پاکستان لیدا ہو گیا, اور انہوں نے نہ صرف لیدا ہوئے, انہوں نے پاکستان نام بھی ختم کر کے بنگلہ دیش نام رکھ لیا. ایسی نفرت پھیلی کیونکہ ہم نے جو کیا تھا, تاریخ بڑی پڑی ہے, ہمیں پڑھنا پڑے گا جو کمیشن نے رپورٹ بنائی ہے, تاکہ ہماری آنکھیں کھلے کہ ہوا کیا تھا. 90,000 فوج نے سرنڈر کیا تھا اس وقت. پاکستان کے اکثر باشندوں کی ثقافت, تمدن, تہذیب یورپ کے رام میں رویہ اور اسلامی معیشت کے بجائے سوشلزم اور سیکولرزم کے دلدار ہیں. اکثر
وہ اسلامی کلچر کے بجائے یورپی کلچر پر فخر کرتے ہیں. ہماری اسمبلیوں میں دیکھنے کیا لباس ہیں, کیا کلچر ہے, کیا ہمارا رہنا سہنا کیا ہے. سنت کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے باعث عار ہے. عورتوں کا پردے میں رہنا, عورتوں کے نزدیک ان کو قید کر دینا ہے, جیسے ان کو بیڑی پہ نہ کر بیڑیوں میں جکڑ دینے کے مترادف ہے. وہ ہر جگہ عورتوں اور مردوں کو مساوی دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ یورپ تو چاہتا ہے کہ ان کو سب کو اکٹھے لے آؤ. آزادی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے آج, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو حکمران ہیں ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ لوگوں نے بہت قید کیا ہوا ہے, تو جب ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے تو جو وہ کہیں گے وہ کرنا پڑتا ہے ہمیں. جو مسلمان ان چیزوں اور رسومات کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے, پرانا یعنی دقیانوسی حالات والا کہا جاتا ہے. دو قومی نظریے کو برسر عام مذمت کی جاتی ہے. جو نظریہ تھا کہ ہم اور ہندو دو قومیں ہیں, کہ ہمارا کیا ہے, ہمارا تو اپنا ایک پورا سسٹم ہے, اس کی مذمت کی جاتی ہے اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب برحق ہیں. اب تو یہ کہنا شروع کر دیا گیا ہے. اور اب بھی وقت ہے کہ اگر اللہ کرے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی طرف لوٹ آئیں, اسلام کا پورا نظام حیات اس کو قائم کر دیں. لیا اس لیے تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اتنی قربانیاں دی گئی ہیں, یقین جانے کتنے خاندان, کتنی لاشیں, کتنی عورتوں نے اپنی جانیں بچائیں اللہ اکبر چناب میں چھلانگیں لگا کر. کتنے لوگ قتل ہوئے. میں تو خود اس کا وکٹم اس لیے ہوں, اللہ اکبر. تکلیف اس لیے ہے کہ صرف ایک میری نانی اور ایک میری ماں, 2 سال کی بچی, 2.5 سال کی بچی, وہ بچ کے آئی پورے قافلے میں سے. اور وہ بھی میری جو نانی تھی وہ صرف 1 دن 2 دن ہسپتال میں رہ کر دم توڑ گئی, اور میری ماں نے کسی جگہ پرورش پایا. تو مجھے تکلیف یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک مدینے میں تھے انصار اور مہاجر, اور یہاں پر تو لوگوں نے اللہ اکبر. تو بہرحال بہت قربانیاں دی گئی ہیں اس پاکستان کے لیے, یقین جانے بہت بڑی نعمت ہے. لیکن آج ہم نے اس کی کیا پرواہ کی. آدھا پاکستان چاہ چکا ہے لیکن پھر بھی کوئی ہم نہیں سنبھلے. اس کو قائم دور نبوی اور خلافت راشدہ کی طرح کرنا تھا, اس میں اسلام کو قائم کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سب سے سیدھا راستہ ہے. اور یہ بے شک قرآن ایک ایسی ملت اور ایسا طریقہ, ایسے طریقے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو مستحکم ہے, جو اللہ اکبر, جو امن دیتا ہے, جو سکون دیتا ہے, جو دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. جو لوگ اس شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں وجد الانسان بشر دعاءہ بالخیر. انسان جو ہے نا مایوس جلدی ہو جاتا ہے, تو جب مایوس ہوتا ہے تو دعا کیا کرتا ہے, اپنے لیے بری دعا مانگتا ہے خیر کے بجائے. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا جلد باز ہے, بڑا جلد باز ثابت ہوا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں تفسیر کرتے ہوئے کہ اس سے مراد ہے کہ انسان غصہ اور غضب میں ایسی باتیں کہتا ہے, کبھی اپنے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہے, کسی پر بھیجتا ہے, تو جلد باز ہے. کبھی تکلیف آتی ہے تو ایسی ایسی باتیں منہ سے نکالتا ہے, جیسے کہ خیر کی دعا مانگنی چاہیے تو برائی کی دعا مانگتا ہے. تو کبھی کبھی وہ بد دعا جو اپنے لیے مانگتا ہے یا کسی اپنے عزیز کے لیے مانگتا ہے تو وہ اللہ اکبر وہ قبول کر لی جاتی ہے, تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. کہ دادا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان اپنے مال اور اولاد پر جب اللہ اکبر کوئی بد دعا کرتا ہے, لعنت کرتا ہے اور ان کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لے تو وہ سب ہلاک ہو جاتے ہیں. مجاہد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ کہ کبھی انسان اپنی بیوی اور اولاد کے خلاف دعا کرتا ہے اور کبھی یہ دل چاہتا ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو. کبھی دعا کرتا ہے اور یہ دل سے نہیں چاہتا کہ یہ دعا قبول ہو, لیکن پھر بھی منہ سے ایسے الفاظ نکالتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے کہ ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ, کہ اللہ فرما رہے کہ اگر اللہ جلدی کرے انسانوں کے لیے برائی کا, استعجالہم خیر کے مقابلے میں لقضی علیہم, تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کا جو انہوں نے مانگا ہے ان کا وہ جو فیصلہ کر دیا جائے. سورہ یونس کی آیت نمبر 11 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں ایک بشر ہوں, اس لیے میں جس مسلمان کو برا کہوں بھلا کہوں یا اس کو
کوئی ایسی بات کروں لعنت کروں تو یا اس کو کوڑے ماروں تو اس کے لیے اس کو پاکیزگی کا ذریعہ اور رحمت کا ذریعہ بنانا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی شخص کو کہا کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہے تو اس کے خلاف یا دعا کی ہوگی تو اس کے لیے میری اس بات کو اللہ اپنے لیے استغفار بھی کیا اور کہا کہ میری اس بات کو اس کے لیے اجر اور رحمت کا باعث اللہ تو بنا دینا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2621 صحیح حدیث ہے, اس لیے میں نے بیان کی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ اللہ فرمارے کہ ہم نے دن اور رات کو قوموں کے زوال اور عروج کے بعد اللہ فرمارے کہ دن رات تو آئے گا, مایوس نہیں ہونا ہم نے. آج بھی اگر ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لیں, اور آج بھی اگر ہمارے ملک میں وہ نظام قائم ہو جائے جس کے لیے یہ پاکستان میں قربانی دی گئی تھی کہ یہاں اللہ کا نظام قائم ہوگا, تو یقین جانیں آج بھی سب کچھ بدل سکتا ہے. کہ پاکستان اتنی کمزور معیشت و معاشرت, اتنی کمزور حالت میں بھی قرض دار ہونے کے باوجود بھی اگر ایٹمی طاقت بن گیا, اور آج الحمدللہ ہماری فوج اللہ کرے کہ سربراہان بھی اس بات کو سمجھیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت فانی ہے, کھڑے ہوں اسلام کے لیے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اصل مقصد تو یہ ہے, آج ساری دنیا کی نگاہیں, تمام مسلمانوں کی نگاہیں پاکستان پر ہیں. پاکستان اپنا وہ رول ادا کرے. ہمارے تو نزدیک جنگ آ گئی, ایران لڑ رہا ہے, امریکہ اور اسرائیل نے کیا کیا نہیں کیا, لیکن کھڑا ہے. جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ. بہرحال یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے 2 نشانیاں بنائی ہیں رات اور دن کی, آیاتینی ومخونا آیت اللیلی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو رات کی نشانی ہے اس میں سب کچھ محو ہو جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. وجعلنا آیت النہار, اور پھر ہم نے دن کو بھی نشانی بنایا. تو اب اس امت کا اللہ کرے کہ دن نکل آئے, اب سورج نکل آئے, روشن ہو جائے اس کے بھی حالات. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ, تاکہ تم دن کے وقت اب اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, تاکہ تمہیں دنوں اور سالوں کے بھی حساب کیلنڈر سیٹ ہو گئے. ہمارے ایسا مربوط نظام ہے, سورج کا نکلنا ایک لمحے ایک سیکنڈ کا بھی ہیر پھیر نہیں ہوتا. ہمارے کیلنڈر ہمارا سب کچھ سیٹ ہو گیا, چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ سب کچھ سیٹ ہو گیا. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تفصیلا, اور ہر چیز کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کیا ہے. باہر کا اس دنیا کا تو سارا کارخانہ ہی اختلاف اور امتیاز اور تنوع کی بدولت چل رہا ہے, اور اس کی نمایاں ترین نشانیاں یہ رات اور دن ہیں جو روز تم پر طاری ہوتی ہیں. اس لیے مایوس نہ ہو. آج اگر امت مسلمہ پر کوئی برے حالات ہیں, رات چاہیے تو دن ضرور آئے گا. کوشش کرنی ہے کہ ہمیں جو اللہ جس طرح ہر چیز اللہ کے تابع ہے, سورج چاند, ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرنا ہے. ہمیں قرآن اور سنت کی طرف آنا ہے. دیکھو غور کرو کہ ان اختلافات میں کتنی عظیم و شان مسلطیں موجود ہیں, اور اگر تم دائمی طور پر ایک ہی حالت رہتی تو کیا یہ ہنگامہ وجود چل سکتا تھا؟ کہ جس طرح اللہ فرمانے کہ تم غور کرو کہ ان اختلافات کے باوجود ساتھ بھی بہت ساری مصلحتیں اللہ کی وابستہ ہیں. اسی طرح انسانی مزاجوں اور خیالات اور جہانات میں جو فرق ہے, جو امتیاز پائے جاتا ہے, وہ بھی انہی مصلحتوں کا حامل ہے. اس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جبراً نیک اور مومن بنا دے, بلکہ اللہ نے تو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ آزمائش ہو جائے. کافروں اور فاسقوں کو ہلاک کر کے دنیا میں صرف اہل ایمان کو اطاعت کے لیے باقی رکھے, یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن یہ مقصد نہیں ہے دنیا بنانے کا. میں نے کہا مقصد یہ ہے کہ آزمائش کے لیے کر لی جائے. انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا. جس کا جی چاہے اپنا کر اللہ کا شکر گزار بن جائے, اور جس کا جی چاہے کفر کر لے, نہ انکار کرے, اور اللہ کا سے انکار کر کے تو اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے. اللہ اکبر. دنیا میں صرف اہل ایمان اور اطاعت کو باقی رکھے, اور اس کی خواہش کرنا تو اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ یہ خواہش کرنا کہ صرف دن ہی دن رہے اور رات نہ تاریخ ہو. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہے, جہاد کے لیے بنایا ہے مجھے اور آپ کو. اللہ کرے امت مسلمہ اس طرف آئے. البتہ ہے جس چیز میں ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کی روشنی جن لوگوں کے پاس ہے وہ اسے لے کر ضلالت کے طریقوں کے لیے جدوجہد کرتے رہے, ان کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے. اور جب رات کی طرح کوئی طریقے کا دور آئے تو دن کے اجالے کی طرح روشن دور کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش اور جدوجہد کریں, یہاں تک کہ رات دوبارہ روشن دن میں جو بدل جائے اور رات میں دوبارہ روشن دن نمودار ہو جائے. بس اس شعر کے ساتھ میں بات کو مکمل کروں گا.
ہم سب کو اپنی اپنی صحیح کرنی ہے، اپنی اپنی کوشش کرنی ہے. اللہ اکبر. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. جو ہم ہر وقت اعتراض کریں نا، میں اور جو آپ کر سکتے ہیں نا وہ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ایز اے نیشن. اللہ کرے کہ یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حکمران بھی لے آئے جو مقصد ہے، اور پھر انشاءاللہ عوام بھی ساتھ مل کر قربانی دے گی. ہم مسلمانوں پر تو اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں اپنی جان دیں گے تو تب بھی جنت ہے، اور اللہ کی جو اللہ نے ہمارے لیے زندگی پسند کی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، جد و جہد کرتے رہیں گے تو تب بھی ہمارے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کی اصل روح کو سمجھ کر اس کی طرف آنے اور اس پر عمل کر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا